محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمیٰ بنت افتخار احمد۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلے قسم میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے معاہدہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے لیے خیری خیر نکلی، جو کہ اس وقت ظاہر بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھی، اور جس کو مسلمان بھی اپنے لیے کھلی ہار سمجھ رہے تھے، ان کے لیے کھلی جیت ثابت ہوئی۔ اس عرصے میں کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ خالد بن ولید اور عمر بن العاص بھی اسی دوران مسلمان ہوئے۔ پھر کچھ ایسے اسباب بنے کہ معاہدہ صلح حدیبیہ قریشی کی طرف سے ٹوٹ گیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام زور شور سے جاری رکھا اور جنگ کی تیاری اور اسلامی قبائل کے نام پیغام بھیجے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ رمضان سے پہلے ہی مدینے آ جائے، اور پھر رمضان کی 10 تاریخ کو ہجرت کے 8ویں سال آپ 10,000 جانثاروں کو لے کے مکے کی طرف بڑھے۔ اس ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر سے کفار قریش کی ہمت و حوصلہ جواب دے گئی۔ ابو سفیان نے آپ سے نرمی کا سلوک کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے سب کو امن و امان کی خوشخبری دی۔ جب لشکر اسلام مکے میں داخل ہوا تو مشرکوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جب آپ نے خانہ کعبہ میں جانے کا ارادہ کیا، جبکہ وہاں 360 بت تھے جسے آپ نے اپنی کمان کی نوک سے ان کو توڑا۔ حضرت بلال، حضرت عمر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ نے نماز ادا کی یا چند تکبیریں کہیں۔ کعبے کے سامنے اہل مکہ کا ہجوم تھا۔ لوگ قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے بےتاب تھے، اور آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا، اور اللہ کی الوہیت کے اثبات، اس کے ماسوا کی الوہیت کی نفی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی۔ اب گویا غیبی ہاتف آپ کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں آپ کے قیام کا زمانہ اختتام کے قریب ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا، تو رخصت کرتے وقت آپ نے اور باتوں کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ اے معاذ، غالباً تم مجھ سے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے۔ در حقیقت اللہ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر کو اس دعوت کے ثمرات دکھلا دے جس کی راہ میں آپ نے 20 برس سے زیادہ عرصے تک طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھیں، اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قبائل عرب کے افراد اور نمائندگان کے ساتھ جمع ہوں، پھر وہ آپ سے دین کے احکام و شرائع حاصل کریں، اور آپ ان سے یہ شہادت لیں کہ آپ نے امانت ادا کر دی، پیغمبر رب کی تبلیغ فرما دی، اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ اس مشیت ایزدی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تاریخی حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو مسلمانان عرب جوق در جوق پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو اپنے لیے نشان راہ بنائے اور آپ کی اقتدا کرے۔ پھر سنیچر کے دن جبکہ ذی-قعدہ میں 4 دن باقی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی اور قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا، اور ظہر کے بعد کوچ فرما دیا، اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔
صبح ہوئی تو صاحبہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم اطہر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی۔ خوشبو کی چمک آپ کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی، مگر آپ نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی۔ پھر اپنا تہبند پہنا، چادر اوڑھی، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد مصلی پر ہی حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک بلند کی۔ پھر باہر تشریف لائے، قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدائے لبیک بلند کی۔ اس کے بعد اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ بھی لبیک پکارا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتے بھر بعد جب آپ سرے شام مکے کے قریب پہنچے تو زی طوا میں ٹھہر گئے، وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا۔ پھر مکے میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحج 10 ہجری کا دن تھا۔ راستے میں 8 راتیں گزاری تھیں۔ اوسط رفتار سے اس مسافت کلمہ یہی حساب بھی ہے۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، مگر احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ نے حج و عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کے جانور لائے تھے۔ طواف اور سعی سے فارغ ہو کر آپ نے بالائی مکے میں ہجوان کے پاس قیام فرمایا، لیکن دوبارہ طواف حج کے سوا اور طواف نہیں کیا۔ آپ کے جو صاحب کرام اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور نہیں لائے تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا احرام عمرہ میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے پوری طرح حلال ہو جائیں۔ لیکن چونکہ آپ خود حلال نہیں ہو رہے تھے، اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں اپنے معاملے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام نے سر اطاعت خم کر دیا اور جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ 8 ذی الحج ترویہ کے دن آپ منا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحج کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 وقت کی نمازیں وہیں پڑھی۔ پھر اتنی دیر توقف فرما کر سورج طلوع ہو گیا، کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چلے پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نبرہ میں قباء تیار تھا، اسی میں نزول فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے قصوہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، لوگو میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد
ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ یہ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہو۔ آپ کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان اور پھر اقامت کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لے گئے اور اپنی اونٹنی کا رخ چٹانوں کی جانب کیا اور حبل مشاط پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع رتیلے تودے کو سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کے مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھیں، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ البتہ صبح نمودار ہوتے ہی اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد قصوہ پہ یعنی اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے۔ یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے منع کے لیے روانہ ہو گئے اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ بطن محصرہ میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا، پھر جو درمیانی راستہ جمرہ کبریٰ پہ نکلتا تھا اس سے چل کے جمرہ کبریٰ پہ پہنچے۔ پھر آپ نے جمرۃ الکبریٰ کو 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنکریاں بطن وادی میں کھڑے ہو کر ماری تھیں۔ اس کے بعد آپ قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا اور انہوں نے بقیہ 37 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی۔ آپ نے حضرت علی کو بھی اپنی قربانی میں شامل فرما لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا، پھر آپ نے اور حضرت علی نے اس گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کا شوربہ پیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا، اسے طواف افاضہ کہتے ہیں، اور مکہ ہی میں ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر چاہے زمزم پر بنو ابی عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے،
وہ حجاج کرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا۔ یعنی اگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صحابی خود پانی کھینچنے کی کوشش کرتا، اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرف بنو عبد المطلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قابو میں نہ رہ جاتا۔ چنانچہ بنو عبد المطلب نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا، آپ نے اس میں سے حسب خواہش پیا۔ اسی دن آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے وقت آپ خچر پہ سوار تھے اور حضرت علی آپ کے ارشادات صحابہ کرام کو سنا رہے تھے۔ صحابہ کرام کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے۔ آپ نے آج کے خطبے میں بھی کل کی کئی باتیں دہرائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیا اور فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے جن میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں، 3 پے در پے یعنی ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 رجب مضر جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ نے فرمایا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا تو یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ نے فرمایا کیا یہ یوم نحر یعنی قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کی دن کی حرمت ہے، اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا۔ لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہاں رسول اللہ، آپ نے تبلیغ کر دی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہ، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض موجودہ سننے والے سے کہیں زیادہ ان باتوں کو بہتر سمجھ سکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا، یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے، لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا۔ اس کے بعد آپ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو منا میں مقیم رہے۔ اس دوران آپ حج کے مناسک بھی ادا فرما رہے تھے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھا رہے تھے، اللہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے، ملت ابراہیمی کے سنن ہدی بھی قائم کر رہے تھے اور شرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی فرما رہے تھے۔ آپ نے ایام تشریق میں بھی ایک دن خطبہ دیا،
چنانچہ سنن ابو داؤد میں بسند حسن مروی ہے کہ حضرت سرا بنت بنہان رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روز کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کیا یہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے؟ آپ کا آج کا خطبہ بھی یوم نحر کے خطبے جیسا تھا، اور یہ خطبہ سورہ نصر کے نزول کے بعد دیا گیا تھا۔ ایام تشریق کے خاتمے پر دوسرے یوم یعنی 13 ذی الحجہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے منا سے کوچ فرمایا اور وادی ابطح کے خیف بنی کنانہ میں فروکش ہوئے۔ دن کا باقی ماندہ حصہ اور رات وہیں گزاری اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں۔ البتہ عشاء کے بعد تھوڑا سا سو کر اٹھے، پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف ودعا فرمایا، اور اب تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ میں ڈال دیا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں گے، بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جد و جہد کا آغاز فرمائیں گے۔ آج یہیں تک، اس سے آگے انشاءاللہ تعالی اگلی قسمیں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔